السلام علیکم جی. ہمارے پاکستان کے ایک بڑے مشہور صحافی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی تھی جنات کا غلام. تو اس میں ایک چیز وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو عاملین ہوتے ہیں چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، وہ ایسے جنات کو، اب ایک برا عامل ہے وہ کسی اچھے جن کو اپنا تابع کر سکتا ہے. اب وہ جب اپنے تابع کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس سے جو چاہے کام لے لیتا. اب یہ ہوا تھا کہ یہ جو صاحب تھے، یہ جو صحافی تھے، انہوں نے جس جن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی بڑا اچھا تعلق، بڑا پیار اور محبت تھا ان کے ساتھ اس جن کا. بلکہ صرف اس جن کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جتنے بھی احباب آتے تھے باقی جنات جو آتے تھے، وہ آتے بھی مدینہ شریف کے مقامی تھے، وہاں سے آتے تھے. تو وہ آتے تھے تو ان کا بڑا پیارا تعلق تھا ان کے ساتھ. لیکن کیا ہوا کہ وہ جو عامل تھا وہ اس کی کرتوتیں اچھی نہیں تھیں. تو وہ عامل نے کیا کیا کہ یہ جس لڑکی سے پیار کرتے تھے یہ جو صحافی تھے، یہ جس لڑکی سے پیار کرتے تھے، اس عامل نے انہی نیک جنات کے ذریعے، بہت زیادہ نیک جنات تھے، ان نیک جنات کے ذریعے اس نے وہ جو لڑکی تھی وہ اپنے بیٹے کے لیے اس نے چھین لی، ان سے چھین لی. حالانکہ یہ ان سے لڑکی سے پیار کرتے تھے اور یہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے. تو یہ جو معاملہ یہ بات آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں یہ بیچارے اچھے ہوں یا برے ہوں، ان سے کام لینے والے جو عامل ہوتے ہیں اصل میں اچھے برے وہ ہونے چاہیے. اگر وہ عامل اچھے کام لیتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرواتا جنات سے، تو وہ ٹھیک ہے. اگر کسی کے بھلے کے لیے کوئی کام کروا رہا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ چاہتے بھی یہی ہیں، یہی کچھ چاہتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ واقعہ بذات خود میری والدہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. میں نے ایک قصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میری جو سسٹر ہے اس کے ساتھ کچھ معاملات ہو گئے تھے اس طرح کے. کافی زیادہ پریشانی کا معاملہ رہا ہمارے ساتھ. کافی دیر تک امی اس کو لے کے جاتے رہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوتی تھی. تو اسی کے لیے ایک ہمیں پتہ چلا، امی کو پتہ چلا کہ ادھر سیالکوٹ میں ہی کوئی خاتون ہیں، تو وہ کرتی ہیں کچھ تم درود وغیرہ کرتی ہیں، یا کوئی ان کے پاس جنات وغیرہ ہیں تو جس کے ذریعے وہ علاج کرتی ہیں. اب وہ امی اپنی ایک دوست کے ساتھ ان کے پاس چلی گئیں. تو غلط مقصد تو نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ ہماری بیٹی کو شفا ہونی چاہیے. تو امی چلی گئیں تو اس عورت نے ساری بات وغیرہ سن لی. اب اس نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے کرتی ہوں کچھ نہ کچھ. اب غالباً مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کہ امی نے اس کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دیے یا نہیں دیے، کیا معاملہ تھا. لیکن بہرحال وہ پیسے لیتی تھی، وہ عورت جو تھی پیسے لیتی تھی. تو اب امی وہاں سے نکلے ہیں تو چونکہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایک معاملہ ہو رہا تھا، میری سسٹر والا جو معاملہ چل رہا تھا، سارے معاملات ہو رہے تھے، تو ہمیں شدت سے، مجھے ذاتی طور پہ اس چیز کا بڑا احساس ہوتا تھا کہ یہ جو ہے اب کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو وہ ذاتی طور پہ ہمیں یہ چیز فیل ہوتی تھی جسم کے اندر اس طرح کی وہ حرکت شروع ہو جاتی ہے، کچھ اس طرح کے معاملات، تبدیلیاں آنی شروع ہوتی ہیں کہ پتہ چلتا ہے. تھوڑا سا چلنے کے بعد تھوڑا دور گئے تو امی نے وہ اپنی دوست سے یہ بات کہی کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جیسے شاید کوئی چیز ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. مڑ کے بھی ایک دو دفعہ دیکھا، لیکن ظاہر ہے وہ تو جو بھی تھا نظر کدھر آنا تھا. اب گھر آ گئے، گھر میں آئے تو میں لے کر آیا اس دن رات کو کباب لے کے آیا، کوئی 20-25 کباب ہوں گے. تو سب مل کے بیٹھ کے کھانے لگے. تو امی نے وہ جو کباب تھے وہ امی، میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں تو میں کوئی چیز لے کے جاؤں گھر پہ تو امی وہ مطلب بڑی احتیاط سے کھاتی ہیں کہ یہ میرے بچوں کے حصے میں آ جائے. جیسی ماں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے یہ میرے بچے کھا لیں، میں کم سے کم 1 یا 2 کباب کھا لوں. تو بعد میں امی کہتی ہیں نہیں میں نے نہیں کھانا. تو امی نے اس دن کوئی 7-8 کباب یا شاید اس سے زیادہ کباب اسی طرح ہی اٹھا کے کھا لیے. اب کیا تھا، وہ اصل میں جو چیز ان کے پیچھے لگا دی تھی وہ عورت نے،
اب واللہ تعالی عالم یہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے گیا، تو وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ عاملین جو ہوتے ہیں، یہ اس کو نا لگا دیتے ہیں پیچھے اپنے کے جنات جو ہے نا ان کو تنگ کرتے رہیں، پھر وہ بس ہمارے پاس آتے رہیں اور پیسے بناتے رہیں۔ تو یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ایسے جو کرتے ہیں ظاہر ہے گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے۔ تو وہ امی کی سچویشن اس طرح کی ہو گئی، امی نے وہ جو ہے نا کچھ ظاہر ہے اندر کوئی اس طرح کا چل رہا تھا سسٹم، تو امی نے وہ کافی سارے کباب کھا لیے۔ اب رات کو جب امی سو گئے نا، تو رات کو تقریباً 2-3 بجے کا ٹائم تھا، تو امی اٹھ کے نا تو جیسے سلو موشن میں بالکل نا آوازیں دے رہی ہیں مجھے، تو مجھے آواز دے رہی ہیں کاشف، اس طرح کر کے نا وہ مجھے آواز دے رہی ہیں، تو میں مطلب سمجھ نہیں پایا کہ کیا معاملہ ہے، لیکن بہرحال کچھ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے دم کیا، اور اس وقت خیر رات گزاری۔ نیکسٹ ڈے یا اس سے اگلا دن جو تھا نا، وہ ایسا تھا کہ امی نے نا یہ بات جو ہے نا وہ زیادہ ہمیں بتائی کہ یہ جو ہے نا مجھے زیادہ محسوس ہو رہا ہے، اور پھر امی نے خود بھی، چونکہ وہ ان کو اجازت بھی ہے اس چیز کی کہ وہ دم وغیرہ بھی کرتی ہیں اور سارے معاملات ہیں، تو وہ تعویذ بنا کے امی نے خود بھی پہنا، اور دوسرے یا تیسرے دن جو ہے نا وہ جو ہماری آنٹی تھیں جو امی کی دوست ہیں وہ آئیں، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ جو ہے نا وہ جب آئی نا تو امی نے ان سے کہا کہ میں تو اس طرح 2 دن ہو گئے ہیں، وہ اس عورت نے ہمارے پیچھے چیزیں لگا دی تھی، تو میں تو چارپائی پہ تھی۔ تو وہ کہنے لگی میرے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، میں بھی اس دن کی جو ہے نا چارپائی پر ہوں، اور مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا میرے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ امی نے پھر خیر دم وغیرہ اپنے آپ کو کر لیا، تعویذ وغیرہ بھی پہن لیا، ان کو بھی تعویذ دے دیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح وہ جان چھوٹ گئی۔ ورنہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں عاملین، بے شک ان کے پاس کوئی اچھا جن بھی ہو، جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا، جن کا بالکل بھی اس معاملے میں، کیونکہ وہ تابع ہوتا ہے، انہوں نے اپنے عملیات کے ذریعے، اپنے پڑھائی کے ذریعے ان کو تابع کر لیا ہوتا ہے، جب دل کرتا ہے ان کو بلا لیتے ہیں، بے شک وہ جن 7 سمندر پار رہتا ہو۔ تو یہ جو عاملین ہوتے ہیں نا، ان کا اصل میں معاملہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ خود کسی بھی جن کو قابو کر لیتے ہیں، اس سے جو مرضی غلط ملت کام لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان عاملین کے چکروں میں نہ ہی ڈالے، جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں وہ پرہیز کیا کریں، خاص طور سے خواتین زیادہ جاتی ہیں، تو خواتین سے میری گزارش ہے کہ ان کے پاس جانے سے پرہیز کریں، اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ان سے بچا کے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو میرا یہ بیان کرنا جو ہوتا ہے، قصہ جو بھی کہانی وغیرہ، یہ کیسا لگتا ہے، اور میں آپ کے ساتھ کوئی جھوٹی چیز نہیں ابھی تک بیان کر رہا، ہو سکتا ہے ایسی نوبت آ جائے کہ مجھے تھوڑی سی مسالے زیادہ ڈال کے تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا پڑے۔ تو بہرحال دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔